بیگم جاب کو جا رہی, ماشاءاللہ بہت ترقی کر لیا زمانہ. پہلے عورت دہلیز کے باہر نکلنا بولے تو بہت بڑی بات تھی, ایک بہت بڑا جنگ لڑنے کے برابر تھا. ایسی شرم ایسی حیا تھی عورتوں میں. جنازے اٹھے تو لوگوں کو پتا چلتا تھا ان کے گھر میں بہو بھی تھی, ان کے گھر میں بیٹی بھی تھی, ان کے گھر میں اور ایک بہن بھی تھی بول کے. جنازہ اٹھے تو پتا چلتا تھا لوگوں کو. مسجد میں میت آئی تو پتا چلتا تھا اوہ جمشید صاحب آپ کو بہن بھی تھی بول کے. عورت کا ذکر کرنا, عورت کے بارے میں بات کرنا بھی لوگ مناسب نہیں سمجھتے تھے. آج کل اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو خیر کرے, ہمارے بہنوں کو اللہ سلامت رکھے. ایک عورت بھی برقع پہن کے نہیں ہے, پورے بغیر برقعے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں تم لا پیچھے نہ دیکھنا, پیچھے ادھر دیکھو. برقعے نہیں پہنتے, سردی ہوئی اکڑ جاؤں گی مر جاؤں گی مگر برقع نہیں پہنوں گی, قسم کھا کے اسے ہماری بہن. ہاں بھائی, پہلے عورت گئی تو پورا سر پہ سے یہ نقاب ڈال کے نوز پیس لگا کے گئے تو پہچان نہیں سکتے تھے جمشید بھائی کی امی جا رہے ہیں, بہن جا رہے ہیں, بیوی جا رہی, بیٹی جا رہی, پہچان نہیں سکتے تھے. نہیں پہچان سکتے تھے صاحب, انہوں پورا حیا کا مرکز بن کے جاتی تھی عورت. اب انہوں ایک بار I am جمشید's wife اعلان کر رہی ہوں, میں جمشید کی جوروں ہوں. کیا ہو ہٹ, ایسا چل رہا تھا. اتنی بے حیائی عام ہو گئی, اتنی بے حیائی. ہماری بیٹیوں کو برقع پہنو بولے تو اب اللہ کیا کرتے معلوم ہے, کل جا کے گھروں میں بولتے مردہ نکال دے تو آئندہ سے نقشبندی صاحب کو بلائے تو علاقے میں. اب تک وہاں بھی احتجاج کر رہے تھے, اب عورتیں بھی احتجاج کرتے. اچھا تقریر کر رہے تھے, انہوں کرتے کرتے عورتوں کے اوپر آ گئے, انہوں برقع پہنو بولے ہمارے. قرآن شریف ہے, قرآن اللہ کہہ رہا ہے یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ فرما رہا, اللہ اے میرے پیارے مصطفیٰ, اے میرے نبی محترم, اے میرے معزز نبی, مکرم نبی, میرے محبوب نبی, آپ اپنی بیویوں سے کہہ دو, اپنی ازواج اپنی بیویوں سے کہہ دو, اپنی بیٹیوں سے کہہ دو, اور تمام ایمان والی عورتوں سے کہہ دو, تمام ایمان والی قیامت تک آنے والی ہر عورت سے کہہ دو. کیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن, جب وہ گھر کے باہر نکلے تو اپنے سر سے لے کے پیر کے ناخن تک تمام جسم کو ڈھانپ کے چھپا میں جلاب, اور ہمارے پاس عرف عام میں اس کو برقع سبحان اللہ, جلاب پہن کے نکلے. بغیر برقعے کے عورت گھر کے باہر نکلنا قرآن کے خلاف, اسلام کے خلاف, حدیث کے خلاف, دین کے خلاف ہے. آپ لوگ صحیح بولے مولانا, صحیح بولے. انہوں نہیں پہنے تو انہوں نہیں پہنے سے گناہ بھی تمہارے کچھ ہے, تم کہاں خوش ہو رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نہیں پہنے تو پہنانے کی ذمہ داری تمہاری ہے. خرید کے بھی لا کے دینا, نہیں پہنے تو ہاتھ سے پہنانا. کیونکہ اگر کوئی بیٹی بغیر برقعے کے گھر کے باہر نکل رہی تو بیٹی کو بغیر برقعے کے باپ گھر کے باہر جانے کی اجازت دے رہا, تو اب بیٹی باہر برقعے کے نکلی, جتنے مرد حضرات اس کو دیکھ رہے, جتنوں کا گناہ اس بیٹی کو ہو رہا, جتنا گناہ بد نگاہی کرنا, اتنا گناہ اجازت دینے والے باپ کو بھی ہوں گا, اجازت دینے والے بھائی کو بھی ہوں گا, اجازت دینے والے شوہر کو بھی ہوں گا. اچھا گناہ کتنا ہوتا ذرا وہ بھی سن لو, کہیں لائٹ لگا ہوتا آنگا جی, چلو کیا ہوتا, اتنا سب ہو رہا, وہ بھی ایک بندو بولے کتنا گناہ ہوتا ذرا سنو. حدیث پاک ہے, سنو میری پیاری بہنوں, ذرا غصے میں نکو آؤ, میرے بارے میں کچھ بھی غلط نکو بولو ذرا, اللہ کے واسطے معاف کر دو میرے کو آج ایک دن.
سنو اتنا بڑا گناہ ہوتا، عورت بغیر برقعے کے گھر کے باہر نکلی، نکلتے کی گلی میں نوجوان وہ ہو کیا واہ ایک دم اسکائی بلو ہے، اوہو زبردست دکھ رہا ہے، ارے میاں شادی میں جا رہی ہے سر استاد، زبردست ڈریس پہنی پٹھے نے، نعوذ باللہ، بولتا ہی بولتا آدمی، انہیں دیکھنے کے بعد ایسا نہیں بولا تو انہیں مرد ہی چنی ہے، انہیں ریئل بول رہا ہوں میں آپ، بولتا ہی بولتا انہیں، اور کتنی بھی بڈی بھی رہی تو بھی نہیں بولتا، بڈتی وقت کو بھی دھوم ڈریسنگ کرے استاد یہ نہ ہو، طنز کرتے ہیں، بالکل کرتے بولتے ہی بولتے بھائی، نہیں بولنے کا سوال ہی پیدا نہ تھا، یہ الگ بات ہے، بعض چچورے رہے تو زبان کھول کے بولتے، ذرا شریف رہے تو دل میں بول لیتے، مگر بولتا ہی، انہیں نہیں بولا تو اس کے اندر کی آتما بولتی ہو، ہاں صحیح بول رہا ہوں، غلط بول رہا ہوں کیا؟ مولانا لوگ ڈر جا رہے ہیں، یار ہم نہیں بول سکے تو انہوں کیسا بول دے رہے ہیں، بول کے بول رہے ہیں۔ اب سنو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، عورت کو دیکھنے کے بعد کسی مرد میں بدنگاہی پیدا ہوئی، اللہ اکبر، اس کا جسم ایسا ہے، ایسے کپڑے ہے، ایسی حالت ہے، ایسی چوٹی ہے، ایسے بالا، ایسی چلن ہے، ایسا انداز ہے، یہ بدنگاہی ہے۔ یہ بدنگاہی کے بعد جو خیال پیدا ہوا مرد آدمی کے دل میں، تمنا پیدا ہوئی اس عورت کی، شر پیدا ہوا اس عورت کے تعلق سے، خواہشات للچانے لگی، شیطانیت بھڑکنے لگی مرد کی، تو رسول اللہ فرماتے ہیں ایسے مرد کو جو عورت کو دیکھ کر بدنگاہی کرا، اس کو 40 سال دوزخ میں جلایا جائے گا، ایک بدنگاہی پر 40 سال، اور اس عورت کو جس کو حالانکہ انہیں نیچے منڈی ڈال کے جا رہی یہ عورت، انہیں مرد کو نہیں دیکھ رہی، انہیں کسی جوان بچے کو نہیں دیکھ رہی، انہیں نیچے منڈی ڈال کے جا رہی، وہ شریف باپ کی بیٹی ہے، انہیں نیچے منڈی ڈال کے جا رہی، رسول اللہ فرماتے ہیں اس عورت کو جس کی وجہ سے نوجوان کے دل میں خواہشات بھڑکی، بشر رکھتے رہے بڑے بھائی، این ٹائم پہ رکھتے رہے، این ٹائم پہ لایا پانی نے، کوئی بات نہیں، ہٹ جاؤ۔ ہاں اب رسول اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے، سنو ایک بار درود پڑھو، اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب رسول اللہ فرماتے ہیں وہ مرد کے دل میں جو تمنا پیدا ہوئی اس کو دیکھنے کے بعد، حالانکہ وہ عورت اس کو دیکھی نہیں کری نہیں، جو ہے چہرہ نیچے کر کے جا رہی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اس مرد کو 40 سال دوزخ میں رکھا جائے گا، اور اس عورت کو 70 سال دوزخ میں رکھا جائے گا۔ آپ پوچھیں گے، صحابہ پوچھے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، حضور وہ عورت تو شریف ہے، نیچے کہرا کر کے جا رہی ہے، اس نے تو کسی کو نہیں چھڑا، اس نے تو کسی کی بدنگاہی نہیں کی، اس نے تو کسی کے خلاف گندی حرکت نہیں کی، یا رسول اللہ اس عورت کو مرد کی بنسبت زیادہ گناہ کیوں؟ رسول اللہ فرمائے میری امت میں جتنے مرد دوزخ میں جائیں گے وہ صرف عورت کے زنا کی وجہ، عورت کے جو ہے بے حیائی کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، جتنوں کے دل میں گندی خواہشات پیدا ہوں گی وہ صرف